السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجوید کی اس بیسک کورس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، اور اس بیسک کورس کا دوسرے لیسن کا دوسرا پارٹ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اس لیسن میں ہم انشاءاللہ جو 3 حروف رہ گئے تھے کہ جو ایکسیپشنز تھی کہ جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آج کور کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کروں، وہ یہ کہ جو زبر اور پیش ہوتا ہے نا، وہ ان کی آواز تھوڑی موٹی نکلتی ہے اور زیر کی آواز باریک نکلتی ہے۔ یہ آپ کو اس لیسن میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم ان 3 حروف کو پہلے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان 3 حروف میں ہم الف کو لیتے ہیں۔ الف جو ہوتا ہے نا، الف آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ a man is known by the company he keeps، یعنی ایک انسان پہ اس کی کمپنی، اس کے فرینڈز جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کا بہت اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ انہی کے جیسا بنتا ہے۔ تو ویسا ہی ایگزیکٹلی الف کے ساتھ ہوتا ہے، الف پہ اپنی کمپنی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو الف ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے پر حرف ہو، یعنی موٹا حرف ہو، وہ جو 7 حروف ہم نے پڑھے ان میں سے کوئی حرف آئے تو اس ٹائم الف بھی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو اس ٹائم الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قول، قول جو الف ہے اس میں، اس سے پہلے قوف ہے، قوف چونکہ پر حرف ہے اس لیے الف بھی پر ہی پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے قول۔ اس طرح طول، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس سے پہلے باریک حرف ہو تو اس ٹائم الف جو ہے یہ بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں مال، زال، ٹھیک ہے۔ تو سمپل رول ہے، اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو اس ٹائم الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کا لام۔ اللہ کا لام جو ہے اس میں آپ کو حرکات کا رول یاد رکھنا ہے کہ میں نے ابھی بولا کہ زبر اور پیش جو ہوتا ہے ان کی آواز تھوڑی موٹی نکلتی ہے اور زیر کی آواز باریک نکلتی ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، یعنی جو حرکات موٹی ہیں، تو اس ٹائم اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ یہی رول جو اللہم، لفظ اللہم ہے نا، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی ہے اللہم اللہم، تو اس میں بھی یہی رول ہے کہ اگر اس یہ جو اللہم کا لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس ٹائم یہ لام بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس ٹائم یہ لام بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مثال میں دوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، یہاں اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال میں دوں، رسول اللہ، رسول اللہ، یہاں اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اب جب اس سے پہلے زیر ہو، اس کی مثال میں دوں، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہاں اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں اللہ کا لام جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہم میں ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم، اللہم نہیں پڑھیں گے، اللہم، یا اس طرح اگر اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قرآن پاک میں قل اللہم، یہاں اس کو باریک پڑھیں گے، قل اللہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا لام، تو سمپل رول ہے، اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اللہ اور اللہم بھی، اس کا لام بھی۔ اسی طرح اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی قسم کے لام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی پرٹیکولر رول نہیں ہے، وہ سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ایکسیپشن ہے جو اللہ کا لام ہے اور اللہم، یہ جو لام ہے ان میں تو ان کے لیے ایک پرٹیکولر رول ہے، باقی سارے کے سارے جو لام ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں را پہ، اور را میں بھی یہی رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش حرکات کا رول، اور را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اور ربک، ٹھیک ہے، اور ربک، اور ربما، اور ربک،
ٹھیک ہے, یا الحمدللہ اور رب نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور رب العالمین. تو اب اگر اس کے نیچے زیر ہو تو تب اس را کو ہم باریک پڑھیں گے, جیسے رجال, ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو را ہے اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. جیسے را کی پہلے قسمیں ہیں, را ساکن ہے, پہلے را متحرک ہے, را ساکن ہے, را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہے, پھر ان کی ڈیٹیلز ہے کہ وہ کب باریک پڑے جائیں گے, کب پر پڑے جائیں گے, تو وہ لمبا چوڑا ہوگا. ٹھیک ہے, میں اتنا ڈیپ فی الحال نہیں جاؤں گا. تو اس میں اب صرف اتنا فی الحال یاد رکھیں, ایک تو یہ کہ را کے اوپر را متحرک ہو اور پھر ہم اس میں دیکھیں کہ را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے, تب را کو پر پڑھیں گے, اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. اب اگر را ساکن ہے یعنی را پہ جزم ہے, اس ٹائم کیا کریں؟ چونکہ را پہ نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیشی کوئی حرکت نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ ہم اس ٹائم یہ دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلا والا حرف جو ہے اس پہ کون سی حرکت ہے, اسی کے اکارڈنگ ہم اس را کو پر یا باریک پڑھیں گے. جیسے یرجعون میں را جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے, ہم زبر کے مطابق اس را کو پر پڑھیں گے. یرجعون میں اسی طرح را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ را بھی پر پڑھا جائے گا, یرجعون. اب اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس ٹائم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے فرعون, یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را ساکن کو ہم باریک پڑھیں گے. تو بس اتنا آپ کو فی الحال یاد رکھنا ہے. وہ ہم ڈیٹیل میں فی الحال ابھی نہیں جائیں گے, انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو فی الحال اتنا کافی ہے. تو اس طرح سے آج کا لیسن ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا یہ لیسن انشاءاللہ. تو نیکسٹ نیا لیسن لے کے میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.